اہل الکہف۔ اب ہم جا رہے ہیں اس غار کی طرف جس کا ذکر قرآن کی سورہ الکہف آیا 9 سے 26 تک تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ٹراجن 98 سے 117 عیسوی تک سلطنت روم کا عیسائی بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی قوم کو بت پرستی پر مجبور کر دیا۔ جن لوگوں نے انکار کر دیا انہیں قتل کرنے کا حکم جاری کیا، لیکن 6 نوجوانوں نے اعلان کیا کہ ہم صرف خدائے واحد کی عبادت کریں گے جس کا کوئی شریک نہیں۔ یشو کی مورت یا کسی اور بتوں کی پوجا کرنے سے بھی انہوں نے انکار کیا۔ ٹراجن دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچ کر یہ 6 نوجوان وہاں سے ہجرت کر گئے۔ راستے میں ایک نوجوان چرواہے نے اسلام قبول کر کے ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ چرواہے کے کتے کو ساتھ لے کر 7 نوجوان جوردان کے پائے تخت عمان کے قریبی علاقے رقیم کے ایک پہاڑ کے دامن میں ایک کوہ میں پناہ لی اور انہوں نے خدا سے دعا کی، اے پروردگار، تیری رحمت ہم پر عطا فرما اور ہماری بگڑی بات کو بنا کر ہماری مشکلیں آسان فرما۔ خدا نے انہیں نڈر بنا دیا اور گہری نیند سلایا۔ 300 سال کی مسلسل نیند سے یہ نوجوان بیدار ہو گئے تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ہم چند گھنٹوں کے لیے سو گئے تھے۔ اس غلط فہمی نے ان میں سے ایک کو کھانا لانے کے لیے بازار میں بھیج دیا۔ وہاں صدیوں پہلے کا سکہ دیکھ کر نوجوان پر شک پیدا ہوا اور اسے والی کے سامنے پیش کیا گیا۔ والی نے سمجھ لیا کہ یہ 7 نوجوان 300 سال پہلے خدائے واحد پر ایمان لا کر اس غار میں پناہ گزین تھے اور اب خدا کے حکم سے بیدار ہو گئے ہیں۔ والی نے اس نوجوان کو شاہنشاہ بیزینٹین تھیوڈیشس ثانی کے سامنے حاضر کیا۔ تھیوڈیشس کا زمانہ حکومت 408 سے 450 عیسوی تک تھا۔ دوسرے نوجوانوں کو دیکھنے کے لیے نوجوان کے ساتھ بادشاہ، والی اور وہاں کے لوگ غار میں آئے اور ان کی بڑی عزت کی۔ اس قدرت الہی پر سب لوگ اچنبھے میں پڑ گئے۔ اس واقعے کے ذریعے خدا یہ دکھا رہا تھا ہر انسان روز محشر میں پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ یہ 7 نوجوان پھر سے غار میں گہری نیند سلائے گئے اور موت کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ ان کی لاشیں غار میں الگ الگ قبروں میں مدفن تھیں، لیکن بعد میں ایک ہی قبر میں دفن کی گئی۔ آج بھی ان کی ہڈیاں قبر میں محفوظ ہیں۔ غار کا پہرے دار محمد یوسف ابو عقوب اس کا بیان دے رہا ہے۔ یہ غار کی وہ سوراخ ہے جس کے ذریعے ہوا اور روشنی اندر آتی ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ یہ ان کے کتے کے کھوپڑے اور گھاڑی کی ہڈیاں ہیں۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ غار کے اوپر جو ستون ہیں وہ اہل غار کی عزت میں روم کی قوم کی بنائی گئی مسجد کے کھنڈر ہیں۔ بازو میں نظر آنے والے یہ پتھر خلیفہ بنی امیہ عبد الملک کی بنائی گئی یادگار کے آثار ہیں۔ مشہور محقق رفیق وفا الدیجانی کی رہنمائی میں سب سے آخر میں 1963 عیسوی میں غار کی منہ سے مٹی ہٹا دی گئی۔